محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دعا کے آداب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہر عبادت کے کچھ آداب اور طور طریقے ہوتے ہیں، اسی طرح سے دعا کے بھی چند آداب اور طریقے ہیں جن طریقوں کو سب کو جاننا چاہیے اور اس کے مطابق دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دعا اللہ کو پسند آئے اور ہماری دعا قبول ہو۔ دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو پہلے اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ سے مانگیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3476 میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، نماز پڑھی اور دعا کیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی کی، اس طرح سے اللہ سے نہ مانگا کرو، بلکہ جب اللہ سے مانگو تو پہلے اللہ کی حمد ثنا بیان کرو، پھر میرے اوپر درود شریف پڑھو، پھر جو چاہو مانگو، تب اللہ قبول کرے گا۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، اللہ کا حمد و ثنا کیا، درود شریف پڑھا اور دعا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حمد و ثنا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حمد و ثنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان نام کو پہلے بیان کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے اللہ کو پکارو۔ مثال کے طور پر دعا اس طرح سے مانگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا رزاق، یا قدیر، اس طرح سے اللہ کے جو جو نام آپ کو یاد ہے ان نام کو لیں اور اس کے بعد کہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو غفار ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں الہ العالمین تو ان گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگر تو ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو تیرے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش سکے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں اور آئندہ ہم ان گناہوں کو اعادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رحمان الرحیم تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر کرم فرما۔ یا رزاق تو ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما، ہمیں کشادہ اور پاکیزہ رزق عطا فرما، حلال اور کشادہ رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ایسی رزق عطا فرما جس رزق کو کھا کر ہماری صحت اور تندرستی اچھی ہو، اور جس رزق کو کھا کر ہمارے جسم کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو کہ جس طاقت سے ہم تیری عبادت و بندگی اور اچھی طرح سے کر سکیں۔ اس طرح سے جو بھی آپ کی حاجت اور ضرورت ہے اس طرح سے ان حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے بیان کرے اور اس کے بعد کہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگے تو دو ٹوک الفاظ میں مانگے، پختہ انداز میں دعا کریں، گزارشانہ انداز میں دعا نہ کریں۔ اس لیے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 6339 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو یہ نہ کہو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، ایسا نہ کہے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ پختہ انداز میں کہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی باس اور مالک نہیں ہے۔
دو ٹوک الفاظ میں بولیں یا اللہ ہم گنہگار ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے، ایسے انداز میں پورے عزم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تب ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ آپ کو اپنے رب پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو اتنا غنی اور مالدار ہے کہ پوری کائنات ایک ساتھ اللہ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانے سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور وہ اتنا سخی اور فیاض ہے کہ وہ سب کو عطا کرتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اسے واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس ذات کے پاس جا کے آدمی یہ سوچے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں تو پھر نہیں ملے گا۔ مانگنے والوں کو پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر سارے لوگ جھولی بھر کے جاتے ہیں، آج ہم بھی اپنی جھولی بھر کر جائیں گے۔ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، ورنہ نہیں عطا کرے گا۔ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں اور آپ مسجد کے بیٹھ کر پنکھے گن رہے ہوں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور آپ گھڑی پر ٹائم دیکھ رہے ہوں کتنا ٹائم ہوا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3479 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ انسان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپ کے مانگو۔ دعا کا پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہر بات کو 3 بار دہرائیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور کہا، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا اور 3 مرتبہ عذاب سے پناہ طلب کیا۔ پتہ چلا کہ جو بھی اہم چیز ہم اللہ سے مانگے وہ 3 بار دہراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، ایک مرتبہ کہہ کر کے نہ گزر جائیں بلکہ اس چیز کو بار بار دہرائیں۔ دعا مانگنے کا چھٹا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا چاہیے۔ بنا ہاتھ اٹھائے دعا کرنا درست ہے، البتہ مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1488 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار انتہائی سخی اور فیاض ہے اور باحیا ہے، جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس نہیں کرتا، اس لیے ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیے، یہی مستحب اور بہتر طریقہ ہے۔ دعا مانگنے کا 7واں ادب یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرے تو سننے والے کو آمین کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور آمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تو قبول فرما۔ دعا کرنے کا 8واں ادب یہ ہے کہ کوئی حرام کام کی دعا نہ کرے اور رشتہ کو توڑنے کی دعا نہ کرے، کیونکہ ان 2 چیزوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ حرام کام کے مطلب یہ ہے، کوئی ڈاکٹر یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو سب کو بیماری عطا فرما تاکہ میری خوب کمائی ہو، گیرج والا کہے یا اللہ تو سب کی گاڑی کو پنچر کر تاکہ وہ میرے پاس ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور زیادہ سے زیادہ میری کمائی ہو، تو اس طرح کے حرام کام کی دعا نہ کرے بلکہ جائز اور بہتر چیز کی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے اور بہتر چیز مانگے جو اسلام کے اندر حلال اور درست ہے۔ دعا مانگنے کا 9واں ادب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگے، بڑی چیزوں تو اللہ سے مانگے اور چھوٹی چیز اللہ سے بھول جائیں، ایسا نہ کریں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتا کا فیتا بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔
دعا مانگنے کا 10واں ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر قبلہ رخ ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر کندھوں سے نیچے گر گئی۔ پتہ چلا کہ ہمیں قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تب ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ یہ تھے دعا کرنے کے چند آداب اور طریقے۔ ہمیں ان طریقوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان طریقوں کے مطابق ہمیں اللہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، ہم پر تو رحم فرما اور ہمیں ہر اس چیز کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے بچا لے جس سے تو ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اس طرح کے ویڈیوز سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔